رمضان المبارک کا مہینہ جس کا ایک گہرا ربط اور تعلق ہے قرآن کریم سے، لیکن قرآن کریم کی سب سے زیادہ بے حرمتی اور بے ادبی پورے سال کے جس مہینے میں کی جاتی ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ جتنی زیادہ بے ادبی اور بے حرمتی قرآن کریم کی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے اتنی سال کے 11 مہینے میں نہیں ہوتی۔ یہ پوری گارنٹی اور چیلنج کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، حالات کے اوپر ایک نگاہ دوڑائیے، جائزہ لیجئے، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کس طریقے سے بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو تراویح کے ذریعے بے حرمتی اور بے ادبی ہوتی ہے۔ قرآن کریم سے متعلق ہمیں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو، لیکن ہم صاحب کیا کرتے ہیں، ہر آدمی کو تو جلدی پڑی رہتی ہے، جتنا جلدی ہو سکے تراویح کے ذریعے گویا ایک بوجھ سا ہوتا ہے، جلدی سے اس کو ہلکا کر لو اپنے آپ کو۔ 5-5 6-6 پارے جہاں یہاں پڑھے جاتے ہیں وہاں جا کر آپ اچھی طرح جائزہ لے سکتے ہیں کہ وہ امام صاحب کیا پڑھاتے ہیں اور پیچھے سننے والے لوگ کیا سنتے ہیں۔ آپ جا کر خود اندازہ لگا دیں کئے حرف ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ نہ اس میں حروف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، نہ ترتیل و تجوید کی رعایت ہوتی ہے، بس بالکل تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے لوگوں کو کان دھیان لگانے کے باوجود نہیں سمجھ میں آتا کہ حافظ صاحب نے کیا پڑھا۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اور یہ تو میں 5 پارے کی بات نہیں، جن جن جگہوں پر 3 دن کا ختم ہوتا ہے وہاں پر جا کر دیکھ لو کیا کیا ہوتا ہے۔ کچھ جگہیں بنارس کے اندر ایسی ہیں جو وہ بتلاتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، اللہ بہتر جانے ان کی کون سی مجبوری ہے کہ وہ 3 دن میں ان کو ختم کرنا ہی کرنا ہے۔ چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا کہ تمہاری مجبوری ہے، تو یہ تو مجبوری نہیں ہے کہ ایک دن میں 28 پارہ پڑھو، یہ بھی مجبوری ہے، اور اگلے دن 1.5 پارہ پڑھ لو اور تیسرے دن 2.25 پارہ پڑھ کے ختم کر دو، یہ بھی مجبوری ہے۔ 10 پارہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں، کچھ تو غنیمت ہوگا۔ اور جہاں جہاں یہ ہوتا ہے وہاں جا کر دیکھو وہ تراویح نہیں، میلہ تماشا وہاں بنا رہتا ہے۔ امام صاحب جیسے تیسے بھی پڑھاتے ہو، پڑھا رہے پیچھے کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی پان کھائے ہوئے ہے، پان کھا کھا کر نیت باندھے ہوئے لوگ، ایسا بھی دیکھنے والے اور محسوس کرنے والے موجود ہیں۔ منہ میں پان موجود ہے اور نیت بندھی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں۔ یہ کھیل تماشا نہیں تو کیا ہے؟ کون سی مجبوری ہے کہ اس طریقے سے جا کر وہاں پہ کرو؟ اور قرآن کریم کے ساتھ اس طریقے کی بے حرمتی جب رمضان المبارک کے اندر ہوگی تو قرآن کریم کی جو برکات ہے، اس کے نورانی اثرات ہیں، وہ کہاں آئیں گے؟ اور پھر مسجد کے جہاں جہاں 3 دن، جہاں جہاں 5-5 پارے 6-6 پارے کا مصلیان جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، وہ مجرم ہیں۔ ایک حافظ صاحب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھیں، لیکن مصلیان ان کو پریشان کرتے ہیں، نہیں اتنا زیادہ اتنے دن تک نہیں پڑھنا ہے، 3 دن تک ہمیں 10 دن تک ہمیں کاروبار۔ اچھا، پورے انڈیا کے اندر صرف تمہیں کو کاروبار کرنا ہے، باقی اتنے بڑے بڑے کاروباری شہر جہاں 1.5 پارہ تراویح کا عام طور سے معمول ہے وہ کاروبار نہیں کرتے۔ صرف تمہیں کو ایک کاروبار کرنا ہے کہ بس کسی طریقے سے بوجھا ہلکا کرو، 8 دن 5 دن 6 دن کے اندر، بس اس کے بعد بھی تو تراویح پڑھنی ہے۔ لیکن نہیں صاحب، مصلیان بھی اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہے جو اپنے حافظ امام کو
اس بات کی تاکید کرتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں 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 5 پارہ پڑھنا ہے آپ کو، 1.5 پارہ 2 پارہ نہیں پڑھنا ہے، وہ مجرم ہے، اللہ کے ان کی پکڑ ہوگی۔ ایسے حافظوں کو بھی چاہیے کہ ان کی بات کو نہ مانے اور ایسی جگہ پڑھنے کے لیے گئے جہاں پہ کما حقہ قرآن کریم کی تراویح کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ تو مجرم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی پکڑ ہوگی کہ اس غلط کام کے اندر آپ نے ان کی بات کیوں مانی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور دوسری طرف مصلیان مسجد کا حکم ہے۔ آپ کس کو مانو گے؟ جس کو ماننا ہے مان لو، نتیجہ سب کھل کر سامنے آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے۔ اور بہت سے حافظ قرآن جن کی اتنے فضائل احادیث کے اندر بتلائے گئے، حافظ قرآن کا اتنا مقام و مرتبہ کہ ایک ایک حافظ کے لیے بشارت ہے کہ 10 ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر جائیں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا رہے گا۔ اپنے والدین کے لیے وہ ذخیرہ بنیں گے، ان کے والدین کے تاج پر، سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ تابناک۔ یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے حفاظ کرام کی۔ لیکن انہی حفاظ کرام میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے چہرے کی حفاظت نہیں کیا۔ مسئلہ معلوم ہے کہ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے، کون نہیں جانتا؟ عام طور سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کوئی نہ جانتا ہو کہ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہے، پڑھے گا تو مکروہ تحریمی۔ لیکن حافظ صاحب سال بھر سفاچٹ داڑھی کراتے رہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رمضان کے احترام میں ہفتہ 10 دن پہلے داڑھی مڈانے پر روک لگا دی، تاکہ اب اس مہینے تھوڑا سا چہرے پر ہلکا پھلکا لگنے لگے کہ ہاں امام صاحب کو داڑھی ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ قرآن کریم سینے کے اندر موجود، اور سمجھتے ہو کہ ہم اس طریقے سے دھوکہ دے کر اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، بالکل پکڑ نہیں، بچت نہیں ہوگی، ہر حال میں پکڑ ہونی ہے، چاہے داڑھی منڈانے والے ہوں اور چاہے شرعی مقدار سے کم داڑھی رکھنے والے ہوں۔ مڈاتے تو نہیں لیکن ترکواتے رہتے چاروں طرف سے، بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھے ہوئے حافظ قرآن مصلی پر امامت کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ تراویح کے لیے امامت کا مسئلہ الگ ہے اور 5 وقتہ نماز کے لیے امامت کا مسئلہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہی امام اگر 5 وقتہ نماز کی امامت کرے تو 4 آدمی انگلی اٹھائیں گے، ارے داڑھی کٹواتے اور نماز پڑھا دیا۔ لیکن وہی امام جب تراویح کی امامت کرے، واہ 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 بہت اچھا، ایک آدمی بھی اعتراض کرنے والا نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے یا نہیں، بے ادبی ہے یا نہیں؟ یقیناً اپنی نماز بھی خراب کر رہے ہو اور قرآن کریم کے ساتھ اس طریقے کا ناروا سلوک، یہ قطعی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ اچھی طریقے سے اس بات کو لے کے میرے اس پیغام کو لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، اپنی مسجدوں میں چیک کریں امام لوگوں سے کہ ان کی شرعی داڑھی ہے کہ نہیں۔ شرعی داڑھی ہے مصلی پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے، اور نہیں تو فوراً کہہ دیا جائے بھائی حافظ صاحب آپ امامت کے لائق نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر تو کم سے کم اتنا لحاظ کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ حافظ قرآن تو ہے لیکن کبھی نماز بھی اس کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں حافظ قرآن ہماری نگاہوں کے اندر موجود ہیں، ہمارے ذہن دل دماغ میں بسے ہوئے ہیں جو حافظ قرآن ہے، لیکن سوائے جمعہ کے ایک نماز بھی ان کی زندگی میں شامل نہیں اور ہیں حافظ قرآن۔ ایسے لوگوں کی بھی پیچھے نماز درست نہیں ہے، کراہیت سے خالی نہیں ہے، تو ہم جان بوجھ کر ایسے حافظوں کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں کہ ہماری نماز خراب ہو؟ اتنی محنت سے ہم
2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ نماز پڑھیں تراویح اور وقت اپنا لگاویں، محنت لگائیں اور اس کے عوض میں ہمیں خراب نماز کا ثواب ملے، ہماری نماز مکروہ ہو، تو اس سے زیادہ نقصان کا سودا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ محنت کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں اور نتیجے میں ہماری نماز مکروہ ہمیں مل رہی ہے۔ تو ان سب باریکیوں کو سمجھو اور اس طرح کی غلطیوں اور گڑبڑیوں کو ختم کرو۔ ایک اور بے ادبی قرآن کریم میں شبینہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ شبینہ بذات خود کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے، کرو، شبینہ کرانا ہے کرو، اس کی کوئی ہم روک نہیں لگاتے، لیکن جو ڈھنگ ہے، جو طریقہ، اس طریقے سے دیکھو۔ قرآن کریم کے بارے میں اس کے ادب اور احترام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، شور ہنگامہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب شبینہ کرنا ہے تو کرو، ایسے اسپیکر وغیرہ لگانا کوئی ضروری نہیں۔ جس حال کے اندر، جس کمرے کے اندر پڑھ رہے ہو، وہاں پہ اگر ضرورت محسوس ہو چھوٹا موٹا ہارن لگا دو کہ اس کی آواز وہیں کے اندر محدود ہے، باہر گلیوں پر چوراہوں پر نہ جائے۔ اب کیا ہوتا ہے صاحب، بڑے بڑے ہارن چوراہوں پر لگائے گئے ہیں، گلی کے ناکے پر لگائے، موڑ پر لگائے گئے، ایک آدمی بھی سننے والا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ ہے، بازار ہے، وہ اپنے کام دھندے میں مصروف ہے، یہ کون ان کو سنتا رہے گا؟ برابر سنتے ہی رہیں گے تو اپنی دکانداری کیسے چلائیں گے؟ تو یہ کام شور ہنگامہ بھی ہو رہا ہے، قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سننے، یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ خود اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے پوچھ لو اور گواہی دل دیتا ہے کہ نہیں کہ ہاں یہ بے ادبی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر 14 آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہارن کو لگوا دیا اور سجدے کی آیت بھی حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تو وہاں سجدہ کر لیا، جہاں شبینہ ہو رہا وہاں جو لوگ بیٹھے انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، باقی چوراہوں پر جو اسپیکر لگائے ہو ان لوگوں نے جو سنا سجدہ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں سنا ٹال دیا، بعد میں کرنے کا ارادہ کیا، نہیں کیا تو بھلا بتاؤ آپ کی وجہ سے وہ گناہگار ہوئے کہ نہیں؟ تو قرآن پڑھ کر بھی آدمی گناہگار ہو؟ نہیں، ان سب باتوں پر توجہ دیا جائے، غور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر مسجدوں کے اندر بھی جس دن تراویح کا ختم ہوتا ہے تقریباً سبھی مسجدوں کے اندر ایسے شور ہنگامے اور ایسی بے حرمتی مسجدوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ مسجد ادب اور احترام کی جگہ ہے، تو اس طریقے سے بھی مسجدوں کی بھی بے حرمتی دیکھنے سننے کو ملتی ہے۔ تو ان سب باتوں پر غور کیا جائے سنجیدگی کے ساتھ، جو قابل اصلاح باتیں ہیں ان کی ابھی سے اصلاح کی جائے۔ ابھی بھی 1 ہفتے کا ٹائم ہے، اس 1 ہفتے میں یہ جو ساری اصلاح قبول کرنے والی اور قابل اصلاح جو باتیں جن کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، ان سب باتوں کو سننے غور کرنے کے بعد ان کی اصلاح کی فکر کر لی جاوے اور اصلاح کر بھی لی جاوے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ ہوگی، قرآن کریم کے فیوض و برکات سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ کما حق ہو اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔